امریکہ ایران مذاکرات آئندہ ہفتے اسلام آباد میں دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں۔ فریقین ثالثوں کے ساتھ مل کر 14 نکاتی مفاہمتی یادداشت کی تیاری پر کام کر رہے ہیں۔ مسودے میں ایران کے جوہری پروگرام، افزودہ یورینیم کسی دوسرے ملک کے حوالے کرنے سمیت آبنائے ہرمز میں کشیدگی کم کرنے کے نکات شامل۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ، رپورٹ کے مطابق فریقین میں اب اہم مسائل حل طلب ہیں۔ امریکی صدر نے ایران سے تجاویز پر جلد جواب کی توقع کا اظہار کر دیا۔ واضح کیا، ایرانی فوجی طاقت ختم ہو چکی، دیکھتے ہیں تہران اب کیا کرتا ہے۔ صحافیوں سے گفتگو میں ایک بار پھر دنیا میں 8 جنگیں رکوانے کا کریڈٹ لیا۔ دعویٰ کیا روس اور یوکرین کے درمیان نویں جنگ بھی رکنے کے قریب ہے۔ امید ظاہر کی کہ دونوں ممالک کے درمیان عارضی جنگ بندی طویل اور خونریز جنگ کے خاتمے کی ابتدا ثابت ہوگی۔ امریکہ کو جنگ بندی معاہدے کے لیے 14 نکاتی تجاویز پر ایران کے جواب کا انتظار۔ تہران کو ڈیل کے بیشتر نکات سے اختلاف، کئی تجاویز قبول کرنے کا امکان۔ امریکہ اور ایران انتظار کر رہے ہیں مذاکرات میں کس کی آنکھ پہلے جھپکتی ہے۔ عرب میڈیا پر تجزیہ کاروں کی طرف سے پیٹرول 14 روپے 92 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا، نئی قیمت 414 روپے 78 پیسے ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں بھی 15 روپے لیٹر اضافہ، 414 روپے 58 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ مٹی کا تیل 41 روپے 80 پیسے فی لیٹر سستا کر دیا گیا، نئی قیمت 318 روپے 96 پیسے مقرر۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے 1 ارب 21 کروڑ ڈالر قسط کی منظوری دے دی، رقم فوری طور پر پاکستان کو منتقل کر دی جائے گی۔ توسیعی فنڈ فیسلٹی پروگرام کے تحت 1 ارب ڈالرز اور کلائمیٹ فائنینسنگ کی مد میں 21 کروڑ ڈالر شامل۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں 3% اضافہ، برینٹ کروڈ کی قیمت 101.29 ڈالر ہو گئی۔ امریکی خام تیل WTI 95.42 ڈالر فی بیرل ہو گئے۔ ایران کے عوام جارحیت کے خلاف تاریخی جد و جہد کی مثال، استعماری قوتوں کی دنیا میں کوئی جگہ نہیں۔ ایران باہمی احترام اور مشترکہ مفادات کے تحت تمام ممالک سے دوستانہ تعلقات چاہتا ہے، ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا بیان۔ روسی وزیر خارجہ اور اماراتی ہم منصب کا ٹیلی فونک رابطہ، سرگئی لاوروف کا شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان پر امریکہ ایران مذاکرات کی حمایت پر زور، خطے میں دوبارہ کشیدگی روکنے کے لیے مذاکرات کی حمایت ضروری قرار دے دی۔ باور کرایا روس مشرق وسطی میں استحکام کے امکانات کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ آبنائے ہرمز میں دوسرے روز بھی بحری تصادم، امریکہ کی مزید دو ایرانی پرچم بردار آئل ٹینکرز پر فائرنگ۔ 2 روزہ تصادم میں 1 ایرانی ملہ جاں بحق، 10 زخمی اور 4 لاپتہ ہو گئے۔ سینٹ کام نے حملے کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ ایرانی حکومت کا صوبہ تہران میں سرکاری دفاتر آج سے مکمل طور پر کھولنے کا فیصلہ۔ گورنر تہران محمد صادق کی صوبے بھر کے تمام سرکاری محکموں، وزارتوں اور انتظامی اداروں کے عملے کو حاضری یقینی بنانے اور پیشہ ورانہ ذمہ داریاں انفرادی طور پر سنبھالنے کی ہدایت۔ جنگ کی وجہ سے کئی ہفتوں سے سرکاری ملازمین ورک فرام ہوم کر رہے تھے۔ نواز شریف کی زیر صدارت لاہور میں مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے پارلیمانی بورڈ کا اجلاس۔ آزاد کشمیر انتخابات کے لیے امیدواروں کے انٹرویوز، نون لیگی سربراہ نے انتخابی مہم کے لیے جون کے وسط میں آزاد کشمیر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ لاہور کے لبرٹی چوک پر مارکہ حق میں فتح کا جشن، شہریوں کی بڑی تعداد فورسز کو خراج تحسین پیش کرنے امڑ آئی، پاکستان زندہ باد کے نعرے۔ ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائیاں، فتنۃ الخوارج کے 5 کارندے ہلاک، وزیر اعظم کا کامیاب آپریشن پر فورسز کو خراج تحسین۔ اسرائیل کی رات گئے جنوبی لبنان پر پھر بمباری، تازہ حملے میں 3 افراد شہید، سیدہ کے قصبے زراریت میں 2 افراد جبکہ ضلع النباتیہ کے قصبے سیفدون میں فضائی حملے میں 1 شہید اور 4 زخمی ہو گئے۔
लेबनान और इसराइल के नुमाइंदों में मुज़ाकरात का तीसरा दौर वाशिंगटन में 14 और 15 मई को होगा। दोनों मुल्क अमन सलामती के मुआहदे पर तफसीली बात करेंगे। अमरीकी महकमा खारजा का ऐलान। जंग के साए में होने वाली गजा मैराथन में बड़ी तादाद में माजूर अफराद की शिरकत। जंग के बाइस 2 साल बाद होने वाली 10वीं फ़लस्तीन इंटरनेशनल मैराथन में 1900 से ज़ायद अफराद ने हिस्सा लिया। और ढाका टेस्ट के पहले रोज बांग्लादेशी बैटर्स की शानदार कारकर्दगी। खेल के इख्तिताम पर मेजबान टीम ने 4 विकेटों के नुकसान पर 301 रन बना लिए।